کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم نے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ یہ ہے کیا لیلۃ الجائزہ اور کیوں کہا جاتا ہے اس کو لیلۃ الجائزہ؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور جیسا کہ یہ اپنے لفظی معنی کے اعتبار سے بڑی واضح ہے، لیل کہتے ہیں رات کو، اور جائزہ کہتے ہیں انعام کو، یعنی یہ ایک انعام کی رات ہے۔ اصطلاحاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عید الاضحیٰ سے جو پہلے کی رات ہوتی ہے، یعنی بقرہ عید سے پہلے جو رات ہوتی ہے، قربانی والے دن سے پہلے کی جو رات ہے، جسے عرف عام میں حج کی رات کہتے ہیں، وہ رات اور رمضان المبارک کے اختتام پر رمضان المبارک اور شوال کے درمیان کی جو رات کہلاتی ہے، یعنی جس دن رمضان مکمل ہو جاتا ہے اور گویا لوگ انتظار کرتے ہیں اگلے دن صبح عید کرنے کا، جسے عرف عام میں ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں چاند رات کہا جاتا ہے، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیلۃ الجائزہ فرمایا ہے۔ اور اس کی یعنی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لیے یہ اعلان کر رکھا ہے اور خود پر لازم کر رکھا ہے کہ ان 5 راتوں میں جو کوئی اس سے جو طلب کرتا ہے پروردگار عالم ان کو وہ عطا فرماتا ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ حضور نے فرمایا یکم رجب کی رات، رجب المرجب کی جو پہلی رات ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں میں سامعین کے ذوق کے لیے بتاتا چلوں کہ یکم رجب کی رات کو اس لیے قرار دیا گیا کہ ایک تو رجب جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی نسبت سے بڑی عظمت رکھتی ہے، وہ مہینہ رکھتا ہے اپنے اندر، لیکن دوسرے لفظوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رجب کی یکم سے جو ہے وہ رمضان المبارک کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ گویا ماحول جو ہے وہ ایسا اس انداز میں ہوتا تھا کہ دیکھنے والے یہ محسوس کرتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو تیاری ہے، یعنی گویا رمضان کی تیاری کا آغاز جس رات ہوتا ہے یکم رجب، وہ اللہ کے ہاں بڑی متبرک رات ہے۔ پھر 15 شعبان کی رات، نصف شعبان جو ہے اس کی رات، جسے عرف عام میں ہم شب برات کی رات کہتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں بڑی مقبول اور پسندیدہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے۔ پھر تیسری رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے، یعنی جو لیلۃ القدر جسے ہم کہتے ہیں، جو آخری عشرے کے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جسے تلاش کیا جاتا ہے، ان راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ تیسری رات یہ ہے، اور 2 راتیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا عیدین سے پہلے کی جو راتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے حج والی اور ایک یہ والی۔ جی، یہ اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہیں کہ ان راتوں میں کوئی آدمی پروردگار عالم سے دنیا کی کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتا ہے، آخرت کی کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، اس کی برکت یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے آخرت کی کوئی چیز طلب کرے تو میں فوری عطا کر دیا کرتا ہوں، اسی وقت فرمان رحمت جاری کر دیتا ہوں، اور دنیا کی کوئی چیز طلب کرے تو میں اپنی جو دانش اور مصلحت کی آنکھ ہے اس سے دیکھتا ہوں کہ اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہو تو فوراً عطا کر دیا کرتا ہوں، اور اگر اس کے حق میں بہتر نہ ہو تو اس سے جو وہ مانگ رہا ہے، مانگنے والی چیز، طلب کی جانے والی چیز سے کئی گنا بہتر چیز جو ہے وہ عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے اس رات کی فضیلت اور برکت ہے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا اس رات کی عظمت کا عالم یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو اس رات میں دنیا سے منقطع ہو کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گا، اپنی عاجزی پیش کرے گا، اللہ کے ساتھ اپنا دعا کا ایک رشتہ جو ہے اسے استوار کرے گا، حضور فرماتے ہیں اس رات کو اللہ کے سامنے اپنا آپ پیش کرنا اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے، جو اس رات دنیا میں دل لگانے کی بجائے اللہ کے ساتھ تعلق میں دل لگائے گا تو اللہ اس دن بھی اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دے گا جس دن ساری دنیا مردہ ہو جائے گی۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ یہ ایک رات کی عبادت اتنی عظمت رکھتی ہے کہ پروردگار عالم دل کے ہمیشہ زندہ رہنے کا فرمان جو ہے وہ جاری فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات کو جو ہے وہ اپنے بڑے اہتمام کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور ایک جسے کہتے ہیں نا خزانے کی کہ پا لینے کی رات ہے، اس لیے اس کو اس انداز میں اللہ کے سامنے گزارا جائے کہ زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹی جا سکیں۔ لیکن ہم تو یہاں پہ پیر صاحب جس طرح بات کی ہے کہ چاند رات کے طور پر اس کو منا رہے ہوتے ہیں، گہما گہمی ہوتی ہے ہمارے گھروں میں کہ صبح کیا بننا ہے، کیا پہننا ہے، بازاروں کا رخ ہم نے کیا ہوتا ہے، تو ہم اس کو تو اس کی اہمیت تو سمجھ نہیں پاتے ہیں یہاں پہ۔ بس آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ
اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے، ہاں اس کے لیے بہترین ہدایت نامہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر کون سا ہو سکتا تو ہے؟ وہ کس طرح گزارا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم؟ وسلم آپ کا معمول یہ تھا کہ سرکار آخری دن جو ہوا کرتا تھا 29 کو بھی، اور پھر اگر معمول ہوتا تو 30 کو بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد ایک بلند مقام پر تشریف لے جاتے، اور رؤیت ہلال یعنی چاند کو دیکھنے کی جو ایک نسبت ہے اس کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے، دیکھنا شروع کر دیتے، اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیتے، غور و فکر کرتے، اور نتیجہ کیا ہوتا کہ جب چاند نظر آ جاتا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر دعا پیش کرتے، اور اس دعا میں اصحاب شریک ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نئے چاند کی جو برکات ہیں وہ اللہ سے طلب فرماتے، اور جو سابقہ چاند تھا یعنی سابقہ جو مہینہ تھا رمضان المبارک کا، اس کی عبادات کی قبولیت کے لیے اللہ کے ہاں جو ہے وہ عرضی پیش کرتے، اس کے لیے دعا پیش کرتے۔